بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ القادر ٹیسٹ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر ہو چکا ہے، کیونکہ امید کی جا رہی ہے منگل یا بدھ کے روز عمران خان کو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا ہو جائے گی اور جمعرات کو القادر ٹیسٹ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت جمعرات کو ہوگی۔ اگر سزا نہ ہوئی تو کورٹ لسٹ منسوخ ہو جائے گا، یا سماعت ہوگی تو پہلی پر دلائل ہوگی، یا نیب کے پاس یہ ہوگا کہ ہمیں وکیل کے لیے کچھ مہلت دی جائے۔ جو پہلے ہائی کورٹ نے 3 ماہ دی، جو پاکستان کی گھٹیا کردار جو سب سے گھٹیا کردار ادا کر رہے ہیں وہ ہے جسٹس ڈوگر، جس کے اپنے جج اس کے شر سے محفوظ نہیں، تو یہ پاکستانی قوم کو کیا انصاف دے گا۔ تو فیصل وارڈا کے ابو کے لائے ہوئے جج جسٹس ڈوگر نے کہا ہے کہ ہم انصاف اور دیگر چیزوں پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے کہ القادر ٹیسٹ کیس جمعرات کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ اب اس کیس کی سماعت جمعرات کو ہوگی اور القادر ٹیسٹ کیس کا اب جمعرات کو یہاں ہوگا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ القادر ٹیسٹ کیس کی جو سماعت ہے وہ جمعرات کے روز ہوگی، اور اعظم خان اور جو شرک سے کئی مفہوم جسٹس ڈوگر وہ لائے ہوئے جج اس کیس کی سماعت کریں گے، اور سلمان صفدر جو عمران خان کے سب سے بڑے دشمن ہیں وہ وکیل اس کیس کو لٹکانے میں اسٹیبلشمنٹ کی اور جج کی کیا مدد کریں گے، آپ مجھے بتائیں۔ 3 ماہ سے کیس مقرر نہیں ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ جاتے کہ ہمیں ہائی کورٹ سے انصاف نہیں ملا، آپ ہمارے کیس کا فیصلہ کریں، درخواست دے دیتے تو کچھ تو امپیکٹ پڑتا، لیکن افسوس یہاں جو بیٹھا ہوا ہے جج اور PTI کی لیگل ٹیم، میں اس پر ولاگ بناؤں گا کہ PTI کی لیگل ٹیم نے عمران خان کے ساتھ کون کون سے معاملات میں غداری کی ہے اور کس معاملات میں عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ جیسے کہ تو پاکستان کی قوم جانتی ہے اور پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ القادر ٹیسٹ کیس میں عمران خان کو کیوں سزا دی گئی، وہ آپ کو معلوم ہے۔ القادر یونیورسٹی کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہاں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جاتی ہے، اور یہاں سب سے بڑی تکلیف تو یہی تھی نون لیگ کو عمران خان تعلیم یا کینسر کے ہسپتال کیوں بناتا ہے۔ تو اب اس کیس کی سماعت جو ہوگی وہ جمعرات کے روز 25 ستمبر کو ہوگی۔ آج 21 ستمبر ہے تو 25 کو ہوگی، 4 دن کے بعد یہ کیس کی سماعت ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں تاریخ پڑتی ہے یا کار لسٹ منسوخ ہوتا ہے، یا وکیل نیب نہیں پیش ہوتا ہے، یا اس دن جج ڈپٹی پر ہوتا ہے، یا کوئی معاملہ، یا اس کیس کی سماعت ہوگی تو تھوڑے منٹوں کے لیے ہوگی، اس کے بعد غیر مدت تک یا اس کو چلایا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے جج ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو عمران خان کی لیگل ٹیم کی اس میں سلمان صفدر کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس، اب میں آپ کو کہہ رہا تھا نا توشہ خانہ 2 کیس کبھی سے مقرر نہیں ہو رہا تھا، جو بریت کی درخواست ہے، میں نے کہا تھا آپ میرا ولاگ سنیں گے تو عمران خان کا جب قریب فیصلہ آئے گا تو یہ لوگ بہت ہی گھٹیا کردار کریں گے۔ تو اب بات وہ سامنے آ گئی، آپ میری بات کو نہیں مانتے تھے، میں تو ہر روز آپ کو ولاگ میں اور بہت سے اس یوٹیوب کے چینل کے تھرو آپ لوگوں کو کتنی بار سمجھا رہا تھا کہ یہ جان بوجھ کر نہیں کرے چیلنج، جب یہ وقت قریب آئے گا سزا کا، جو 1 دن 2 دن، تو پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرح بھاگیں گے۔ جب اس کا ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا اور بڑا سا رکا رہا، انہوں نے 7 ماہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تو ان کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا۔ دیکھیے اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ عدلیہ کنٹرول ہو چکی، لیکن درخواستیں تو دیکھیے ایک چیز آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہے تو پھر آپ کو وہاں کام جانا چاہیے۔ ججوں وکیلوں کو جو بڑی لیگل ٹیم رکھے ہوئے ہیں PTI، لیکن افسوس ان کو چاہیے تو سپریم کورٹ میں درخواست دیتے کہ القادر ٹیسٹ کیس کا فوری طور پر فیصلہ کیا جائے اور توشہ خانہ 2 کیس کی بریت کی درخواست سنی جائے، ہمیں انصاف کیا جائے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس اپیل تھی، پھر انٹرا کورٹ اپیل تھی، 2 چانس انہوں نے
ضائع کر دی، اب یہ سزا ہوگی تو کہیں گے یہ کیس نہ خارج ہو چکے۔ دیکھیے اگر ہو تو اس کے بعد پھر آپشن ہے کہ سپریم کورٹ میں جائیں اور کہیں کہ جی ہمارے ساتھ عدالت نے ناانصافی کیا، وہاں مقرر کیس ہونا چاہیے، تو پھر سپریم کورٹ اس پر بھی ایکشن لے سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں وہ اس بات پر نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کو کچھ رعایت ملے۔ میں اگر عمران خان کی جگہ وکیل ہوتا تو فوری طور پر یہ درخواستیں 8، 9، 10 دے دیتا، لیکن افسوس کہ ان لوگوں کو کوئی وکیل کی یا اس کی لیگل ٹیم کی کوئی اہمیت علم نہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پہ تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔